بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حود علیہ السلام کے واقعات بفرمان معصومین علیہ السلام کا پہلا حصہ ملاحظہ فرما رہے۔ حضرت حود علیہ السلام عبداللہ کے بیٹے تھے اور وہ عادی ربا کے، وہ حلوش کے، وہ عاد کے، وہ حوض کے، وہ ارم کی اور وہ سام بن نوح کے فرزند تھے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کا نام عابر ہے اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور وہ ازموش کے اور وہ سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ ابن بابویہ نے کہا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو اس لیے حود کہتے ہیں کہ آپ اپنی قوم میں اس امر کے ساتھ ہدایت یافتہ تھے جس سے قوم گمراہ تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، آپ نے اپنے شیعوں اور اطاعت کرنے والوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے بعد حجت خدا کی غیبت کا زمانہ ہے، جس میں پیشوایان باطل اور بادشاہان جابر کا غلبہ ہوگا، اور خداوند عالم تم سے اس دہشت کو میرے ایک قائم کے ذریعے سے رفع کریں گے جس کا نام حضرت حود علیہ السلام ہوگا۔ وہ پسندیدہ حیت اور اخلاقی حمیدہ اور سکینہ و وقار کا حامل ہوگا، اور مجھ سے خلق اور صورت میں مشابہ ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو خداوند عالم تمہارے دشمنوں کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کرے گا۔ اس لیے مومنین برابر حضرت حود علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو ظاہر فرمایا جبکہ وہ لوگ نا امید ہو چکے تھے اور ان پر بلائیں شدید ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنوں کو باد حکیم کے ذریعے سے ہلاک کیا، جس کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر غیبت ہو گئی اور سرکشوں کا غلبہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ وہب سے روایت ہے کہ جب حضرت حود علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو میری عبادت اور وحدانیت کی دعوت دو، اگر وہ قبول کرے تو ان کی قوت اور مال میں اضافہ کروں گا۔ وہ لوگ ایک روز ایک مقام پر جمع تھے، اس وقت حضرت حود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے کہا، اے حود، تم ہمارے نزدیک سکا، قابل اعتماد اور امین تھے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، بتوں کی پرستش ترک کرو۔ اور لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا، غضبناک ہو کر آپ کی طرف دوڑے اور آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب آپ مرنے کے قریب پہنچے تو چھوڑ دیا۔ حضرت حود علیہ السلام ایک شبانہ روز تک بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا، عرض کی کہ اے پروردگار، جو کچھ آپ نے حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کی، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا آپ نے دیکھ لیا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بد دل اور رنجیدہ ہو گئے
اور اپنی قوم کی ہدایت میں سستی اختیار کی، حالانکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، پھر وہ لوگ تمہارے زد و کوب پر قابو نہ ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف آئے اور کہا، تم لوگوں نے بہت فساد اور سرکشی اختیار کی ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ اے ہود، ان باتوں کو ترک کرو ورنہ اس مرتبہ تم کو ایسی اذیت دیں گے کہ پہلی تکلیف بھول جاؤ گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، سرکشی سے باز آؤ اور اپنے پروردگار سے توبہ کرو۔ پھر تو ان کے دلوں میں حضرت ہود علیہ السلام کا رعب اور خوف قائم ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی زد و کوب پر قادر نہیں ہیں، لہذا تمام قوم نے مل کر آپ کو تکلیف پر کمر باندھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں میں نعرہ کیا جس کی شدت اور دہشت سے وہ لوگ دور ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مانند کفر پر اڑے ہو، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، تم لوگ اسی کے مستحق ہو کہ میں بھی بد دعا کروں۔ اور لوگوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام خدا کمزور و ناتواں تھے، اور ہمارے سب خدا مضبوط اور قوی ہیں، اور ہماری طاقتیں بھی تم کو معلوم۔ ان لوگوں کے قد اس زمانہ کے متعارف 120 ہاتھ تھے، اور چوڑائی جسم کی 60 ہاتھ۔ ان میں کوئی جب چاہتا چھوٹی پہاڑی ٹیلے کو اکھاڑ پھینکتا تھا۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو 760 سال دعوت دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، احقاف کی میدانوں کی ریت اور پتھر ان کے گرد جمع کر کے ٹیلے بنا دیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں یہ ٹیلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب نہ ہوں۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی سرکشی کے سبب سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ ان ٹیلوں نے آپ کو آواز دی کہ آپ خوش ہوں کہ قوم عاد پر ہمارے ذریعے سے ایک روز بد آئے گا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ آواز سنی، فرمایا کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ اگر ایمان نہ لاؤ کہ تو یہ پہاڑ اور ٹیلے سب کے سب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب بن جائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ سن کر ٹیلوں کو کھود کر ہٹانا چاہا، لیکن جس قدر وہ ہٹاتے تھے ٹیلے اور زیادہ جمع ہوتے جاتے تھے۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، تیری رسالت جس قدر پہنچاتا ہوں ان کا کفر زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب کو وحی فرمائی کہ میں ان سے بارش روک دیتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ آپ کی یہ آواز تمام پہاڑوں تک پہنچی، یہاں تک کہ تمام درندوں، وحشیوں اور طاہروں نے سنی، اور ہر جنس کے جانور آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور گریہ کیا اور کہا، کیا آپ ہم کو بھی نافرمانوں کے ساتھ ہلاک کریں گے؟ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے لیے بارگاہ خدا پہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، میں اس کو ہلاک کروں گا، اس نے میری نافرمانی نہیں کی ہے۔